खुदावंद यसु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट सिमी एमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। नाज़रीन, आज हमारे पास एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं और आज हम उनके साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मेरी तरह आपने भी हमेशा उनके बारे में सोचा होगा कि ऐसी खूबसूरत हस्ती, उनसे लोग बात करने के लिए और उनके ख़यालात के बारे में जानने के लिए हमेशा मुश्ताक रहते हैं। आइए हम मिलते हैं मैडम शीमा किरमानी साहिबा से। मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑनर फॉर अस। हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है व्यूवर्स। और जब हम इनको टेलीविज़न पे देखा करते थे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी, स्टिल आज भी आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आज ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि आज आपसे रूबरू हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा मैम, हम बहुत सारे सवालात आपसे करना चाहेंगे क्योंकि मैडम जो हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं। फिर उन्होंने तहरीक निस्वां की फाउंडर भी हैं। तहरीक निस्वां ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक तंजीम का आगाज़ भी किया है। मैम, मेरा आपसे पहला ये क्वेश्चन है कि आप रावलपिंडी में पैदा हुए और आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? बेसिकली तो कराची से ही, क्योंकि मैं कोई 13 साल की थी जब से हम लोग कराची आ गए थे। सही। तो कराची में ही मेरी स्कूलिंग हुई, हाई स्कूल हुआ। फिर मैं कुछ अरसे के लिए बाहर गई थी पढ़ने के लिए, आर्ट कॉलेज गई थी। उसके बाद से फिर वापस कराची में रही हूँ, मुस्तकिल में कराची में ही रही। सही। और मैम, तहरीक निस्वां का आगाज़ भी आपने कराची ही से किया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। और मैम, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि हम व्यूवर्स भी जानते हैं आपके बारे में, आप एक मशहूर शख्सियत के मालिक हैं। जो फ़नकार होता है वो बहुत ही हसास होता है, ये हम जानते हैं। आई बिलीव कि फ़नकार जो होता है वो पैदाइशी, उसके अंदर जो हुनर होता है वो उसके अंदर होता है। तो मैम, फ़नकार एक इतनी हसास शख्सियत होता है, वो जब चीज़ों को देखता है मुआशरे में, सारी चीज़ों को, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले वो उनको एब्जॉर्ब करता है, फिर उनको अपने अंदर जज्ब करने के बाद उसके बारे में प्लान करता है कि वो क्या करेगा इसके बारे में, फिर वो उसको डिलीवर करना चाहता है। तो मैम, फ़नकार होते हुए आपको तहरीक निस्वां के लिए जब काम करना पड़ा तो आपको कैसा लगा? वाज इट ईजी या बहुत मुश्किल लगा? नहीं, मुश्किल तो खैर नहीं। मुश्किल क्यों लगेगा? ये चीज़ ये वो है जो कि मैं खुद करना चाहती हूँ। इंसान जब एक आर्टिस्ट होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अपना आर्ट करे और उसी में ही वक्त गुजारे। तो मुश्किल तो नहीं लगा, मगर इस माशरे में रहते हुए दुश्वारियाँ बहुत होती हैं। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट को किस तरह से देखा जाता है, कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। उसके बाद फ़ीमेल आर्टिस्ट को और भी बुरी नज़रों से देखा जाता है, और फिर अगर फ़ीमेल आर्टिस्ट डांसर है तो और भी बुरी नज़रों से देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पार करनी पड़ती हैं, मगर अगर इंसान को अपने फ़न में यकीन है और अपने में इत्मीनान है तो वो मुश्किलात तो हल हो जाती हैं। जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ पाकिस्तान में है वो ये कि आर्ट को कोई सपोर्ट नहीं करता है, आर्टिस्ट को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब आप देखें कि इस वक्त भी कोविड के ज़माने में आर्टिस्ट का क्या हाल है। कोई इनकम नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का तो लाइव इंटरेक्शन का काम होता है, परफॉर्म करते हैं, लोग देखते हैं एक्सेट्रा, और वो सब नहीं हो पा रहा है ना। सो मुश्किलात इस तरह की होती हैं ज़्यादा। दूसरी मुश्किलात जो जिनकी तरफ आपका इशारा है कि फैमिली वगैरह कि कैसे देखती है, तो वो मुझे कभी उसका प्रॉब्लम इस तरह से नहीं हुआ कि मुझे हमेशा यही रहा कि मैं ख़ुद अपने फ़न में यकीन रखती हूँ। मैं ख़ुद इसको खूबसूरत चीज़ समझती हूँ। मैं समझती हूँ आर्ट ही इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। तो ये अगर इंसान को इन चीज़ों में यकीन हो तो मुश्किल नहीं होता। सही। इसका मतलब हम दबे अल्फाज में ये समझ सकते हैं
کہ آپ کو مشکلات جو فیملی کی طرف سے ہوئیں مگر آپ نے اس پہ اوورکم کیا؟ نہیں، مجھے فیملی کی طرف سے اول تو کوئی مشکلات نہیں ہوئی، اوکے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر پڑھے لکھے فیملی ہو، اگر سوچنے والی فیملی ہو، درست، اگر تہذیب یافتہ فیملی ہو تو وہ ان چیزوں میں رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکے جب آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کو دشواریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں کما پائیں گے، درست، اور آرٹ میں پیسہ یقیناً نہیں ہے، مگر معاشرے کو آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے معاشرے کو شاعروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکھک کی ضرورت ہوتی ہے، فنکاروں کی ضرورت ہوتی ہے، آرٹسٹ کی ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ جب تک یہ سارے فن آپ کے معاشرے میں نہ ہوں۔ ہمارے یہاں مشکل یہ رہی ہے کہ ان موضوعات پر توجہ بالکل نہیں دی گئی ہے، نہ ریاست کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم نے کبھی کیٹر کیا ہے آرٹسٹ کے لیے۔ تو یہ ساری مشکلات رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں جو ہمارا یوتھ ہے وہ کریٹیوٹی میں آنے کے بجائے وہ پھر چلا جاتا ہے ڈرگس کی طرف، وہ پھر چلا جاتا ہے مختلف قسم کے تشدد کی طرف، اور بہت برے اثرات ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ درست۔ میم، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو رقص ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے، اور ہم یہ سنتے آئے ہیں، اور ہم نے جب بھی ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے تو جو پیس آپ کے اندر نظر آتا ہے وہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ آپ دل سے ایک چیز کر رہے ہیں، وہ پیس آپ کے اندر اترتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی کام ہے، یا خاص طور پر رقص ہے یا سنگنگ ہے، یہ معاشرے میں، یا کوئی بھی فنکار ہے، وہ اس کا آرٹ کا رول، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی لاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس ایٹیٹیوڈ کے لیے، اس رجحان کے لیے کہ آج تیار ہیں؟ ہم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ لبرل ہو چکے ہیں، ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، بٹ اسٹل دے آر نہیں، دیکھیے پاکستان کا معاشرہ بہت ہی عجیب ہے۔ ایک طرف آپ آگے بڑھتے ہیں اور لبرل ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کنزرویٹو بھی ہوتے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری طرف ہمارے معاشرے میں طالبان قسم کی سوچ بھی بڑھتی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے، جس سوچ کے تحت ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آرٹس کو خاص طور سے عورتوں کے خلاف بہت تشدد ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے بھی پیچھے جاتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں پچھلے 20-25 سال میں ہم لوگ آگے نہیں بڑھے، ہم لوگ پیچھے گئے۔ دیکھیے آگے اس طرح سے بڑھے ہیں کہ لاز یقیناً اچھے آئے ہیں، عورتوں کے لیے اچھے لاز آئے ہیں، مگر وہ لاز کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، اور جب تک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک سوچ نہیں بدلے گی، انسانی سوچ کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہیں، جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں تو مرد ہم کو کس نظروں سے دیکھتے ہیں، جب ہم بس میں بیٹھتے ہیں تو مرد ہم کو کس طرح سے چھیڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج آپ اخبار اٹھاتی ہیں تو روزانہ کوئی نہ کوئی کیس ملتا ہے، ایک نہیں کئی کیسز ملتے ہیں عورتوں پر تشدد کے، چھوٹے بچوں پر تشدد کے، بچیوں پر تشدد کے، لڑکوں پر تشدد کے، اور ہر طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو معاشرہ بہت ہی عجیب ہو گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں آرٹس بالکل نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں آرٹسٹس بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اس معاشرے میں وہ ڈیسیشن میکنگ میں نہیں ہیں، وہ کسی بھی پاورز کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آرٹس جو ہیں وہ انسان کی دماغ کو وسیع کرتے ہیں، وہ ہم کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہو، ایسے لوگ جو سوچے ہی نہیں، جو سوال ہی نہ اٹھائیں۔ تو یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے سوال اٹھانا، سوچنا، کویسچننگ، تاکہ آپ چیزوں کو بہتر بنائیں، معاشرے کو بہتر بنائیں، انسانیت کو بہتر بنائیں۔ ہمارے یہاں انسانیت کو ہم بھول گئے ہیں، اور ڈانس، میوزک، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ
डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो एक तरह का योगा है, एक तरह का डिसिप्लिन है जो कि आपके अंदर भी हो, और जब आपके अंदर होता है तो फिर आप उसको बाहर ला सकते हैं ना। और आर्ट जो है वो एक आर्टिस्ट है, वो एक नफीस तबीयत का मालिक होता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे मैम ने कहा कि मुआशरा अदम इस्तेहकाम का बजाय इससे कि वो आगे बढ़ता, वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होता चला जाता है। तो जैसे आपने अभी एक पॉइंट की तरफ सब व्यूवर्स की तवज्जो दिलाई कि असल में तो ऐसा है जैसे ओवरकम किया जा रहा है, लोग चाहते हैं कि सोचा ही ना जाए, बिल्कुल क्वेश्चंस रेज ही ना किए जाएं, क्योंकि तो मैम आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या हमारे पास एक आम इंसान के पास क्या कोई सोल्यूशन है? देखिए, एक तो मैं ये समझती हूँ, आपने कहा कि आर्टिस्ट हसास, मैं समझती हूँ हर इंसान हसास होता है। आर्टिस्ट कोई हवा से नहीं आए हुए, वो भी इस माशरे के ही पैदावार होते हैं, और बहुत आर्टिस्ट बिल्कुल हसास नहीं होते, तो हर किस्म के लोग होते हैं हर जगह पे। तो हमारे ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैम ने आज दूर कर दी। तो जो हसास चीज़ है ना, जो हमारा हिस्स है, वो माशरा हमारे अंदर ही दबा देता है, और फिर वो हम बाहर नहीं निकलने देते उसको। तो ये चीज़ आर्ट्स ये करता है, आर्ट्स आपको हसास बनाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्टिस्ट हसास होते हैं, क्योंकि वो फिर वो अपने अंदर की हिस्स को के इन टच होने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ अगर हम सब लोग करें तो कितना अच्छा हो जाएगा, नहीं? तो मतलब आप देखिए, हमारे यहाँ हर तबके के लोग हैं, हर मज़ाहिब के लोग हैं, हर सोच के लोग हैं, हर रंग नस्ल के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग, मगर मसला ये है कि एक पूरा रवाज ये है कि बस एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही तरह का लिबास हो, एक ही तरह का सोच हो, ये इस तरह के हैं, ये इस मज़हब के हैं तो उनको ख़त्म कर दो, ये कोई और मज़हब के हैं तो उनको ख़त्म कर दो। ये चीज़ें बहुत बुरी हो गई हैं, जो कि पहले नहीं थी। देखिए, मतलब कोई भी बाग है, उसमें मुख्तलिफ़ रंग के फूल होंगे तो खूबसूरत लगेगा, मगर एक ही रंग का हर चीज़ हो तो आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हों, मुख्तलिफ़ लिबास हो, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हों, तो कितनी खूबसूरती है। उस खूबसूरती थी हमारे मुल्क में, उसको हमने ख़त्म किया, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म कर दें। अभी तक यही है तो आप देखें कि अभी तक क्रिश्चियन लोग जो हैं मुल्क छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे उस किस्म की फ्रीडम नहीं हासिल होती सोचने की, अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की। तो ये बहुत गलत है, ये हमको बहुत तकलीफ़ देता है, और हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदा रहे, बग़ैर डर और खौफ के। ये डर और खौफ के कोई मुझे मार डालेगा, कोई मुझे गलत कह देगा, कोई मुझे बुरा भला कह देगा, कोई मुझे पर पत्थर फेंक देगा, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ, अगर हम ज़्यादा आर्टिस्ट प्रोड्यूस करें, हम लोग अगर देखिए, आप देखें कि अगर किसी वक्त भी आपके पास अगर 10 लोग बैठे हैं और वो बैठ के गा रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे खून खराबा हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि आपस में तशद्दुद हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि आर्ट्स में जो खूबसूरती है वो ये कि कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्स में कंपटीशन है। आर्ट्स ये कि आप अपने तौर से जो भी कर सकते हैं वो आप क्रिएट करते हैं, आप खूबसूरती अपने अंदर और अपने गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझती हूँ अगर माशरे में खूबसूरती हो तो लोग भी खूबसूरत होंगे, माशरा भी खूबसूरत होगा और आगे भी बढ़ सकेगा। बिल्कुल सही। मैम, अब आते हैं ख़वातीन के जद्दोजहद की तरफ। आपने कब सोचा, कैसे सोचा, कैसे ख़्याल आया कि आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है वो जंग में बाकायदा कूद जाएं, और अपने ऊपर जो आपने सारी मुश्किलात आपने पहले झेल ली थी अपनी ज़ात के ऊपर, और उनसे तो आप पार हो गई, मगर अब आप दूसरी ख़वातीन के लिए इन मुश्किलात में कूद पड़ी? देखिए, ख़ातून होने की निस्बत से ही मतलब मुझे गो के मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ पे जैसा देखा जाता है उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन लड़के लड़की में नहीं था, मगर उसके बावजूद मैं समझती हूँ होता है।
ہر طبقے میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کو زیادہ پریفر کرتی ہیں. گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے زیادہ پڑھ لیں، کھانے کو ابھی بھی بیٹوں کو زیادہ اچھا دیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیے شروع سے ہر لڑکی محسوس کرتی ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجا جائے تو ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ بیٹے کو بھیجیں. تو اس قسم کی جنگیں تو ہم نے بچپن سے کی ہیں اور میں سمجھتی ہوں ہر لڑکیاں لڑتی ہیں اپنے اپنے طور سے. پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اور شعور آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے مگر میں تو بہت اچھے حالات میں ہوں. ان عورتوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ جو لڑ نہیں پا رہی ہیں ان چیزوں کے خلاف، جن میں ان کو ہمت دینے کی ضرورت ہے تو اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ طاقت آپ کے اندر ہی ہے. آپ خود ہی اپنی طاقت کو پہچانیں تو آپ اپنی جنگ خود لڑ سکتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی اپنی جنگ لڑ سکتی ہے اگر وہ اپنی طاقت کو محسوس کر لے. اور ہم عورتوں میں بہت طاقت ہے، ہم اپنی طاقت کو ہم کو احساس نہیں ہے. ہم اگر اپنی طاقت محسوس کر لیں تو میں سمجھتی ہوں ہم اپنے راستے خود بنا سکتے ہیں. جہاں تک سوال ہے عورتوں کی موومنٹ میں حصہ لینے کا، تحریک نسواں جو میں نے بنایا، ایک تنظیم بنائی، تو وہ بھی ہمارے آرٹ سے بھی لنکڈ ہے کیونکہ ہم لوگ آرٹسٹ تھے تو ہم نے سوچا آرٹ کے ذریعے سے ہم عورتوں کے حقوق کے میسج بڑھائیں گے. ہم ناٹک کرتے ہیں، ہم گانے گاتے ہیں، ہم رقص کرتے ہیں، ہم موسیقی کرتے ہیں اور انہی چیزوں کے اندر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی کے لیے نہیں کر رہی، میں اپنے لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں خوش رہ سکتی ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورتیں خوش نہیں ہیں، جہاں پہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے. تو اگر مجھے آزادی چاہیے تو مجھے اپنے گرد بھی آزادی قائم کرنی ہے نا. میں کوئی ہوا میں تو نہیں لٹکی ہوئی ہوں. تو یہ ایک معاشرہ ایسا بنایا جائے جس میں ہر انسان آزاد ہو اور ہر انسان اپنی سوچ کے تحت رہ سکے، اپنی سمجھ کے تحت رہ سکے. یہ وجہ تھی کہ ہم نے پھر اس میں کام کرنا شروع کیا. اور میں سمجھتی ہوں جب ہم کو عورتوں کو ایک دوسرے سے طاقت ملتی ہے. جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کلیکٹیو چیز ہوتی ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو طاقت دیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ اگر ہم مل کے کھڑے ہوں گے، مل کے آواز اٹھائیں گے. دیکھیے ابھی عورت مارچ جو ہوتی ہے، عورت مارچ کا کیا پازیٹیو چیز ہے. اتنی بڑی مارچ عورتیں خود آتی ہیں. وہ کس لیے آتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں طاقت مل رہی ہے ایک دوسرے سے، ایک کلیکٹیو اسٹرینتھ جسے کہتے ہیں نا، وہ ملتی ہے. اور وہ پھر ہاتھ پکڑ کے وہ طاقت فیل کرتی ہیں، ایک انرجی فیل کرتی ہیں. گھر جاتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. درست. اور میم بینگ فیمیل جب میں محسوس کرتی تھی تو میں محسوس کرتی تھی ہم بہت کمزور ہیں. لیکن جب آپ جیسے لوگ، بڑے لوگ اور بڑی شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی سے ثابت کیا ہے تو وہ جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہر طرح کی خواتین، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، مذہب کے کسی بھی خانے سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے اندر ایک پاور آتی ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سیکیور اور اپنے اندر انکریجمنٹ محسوس کرتے ہیں. یہ تو شکریہ کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا شکریہ. ویورز جانتے ہیں کہ یہ ان کا شکریہ بیکاز آف یور. آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے انکریجمنٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کو پہچان پا رہے ہیں. ابھی وہ حقوق کی جنگ میں شاید نہ کودے ہوں بٹ ایٹ لیسٹ وہ اب پہچاننا شروع ہو گئے. اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. دیکھیے مطلب عورت مارچ کی وجہ سے ہر گھر میں بات ہوتی ہے عورتوں کے حقوق کی. بالکل صحیح. ہر خاندان میں بات ہوتی ہے، بھائی اور بہن کی بات ہوتی ہے کہ نہیں یہ میرے حقوق ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے. مطلب چاہے آپ ہماری باتوں سے اگری کریں یا نہ کریں، ڈائلاگ شروع ہونا بہت بڑی اور یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کیونکہ ایک معاشرے میں ڈائلاگ ہو، لوگ مختلف سوچ رکھیں اور ایکسیپٹ کریں مختلف سوچ کو. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اگری کرتا ہو. مگر دیکھیے آج کے زمانے میں فیمنسٹ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ
ہر انسان کی برابری کا نہیں سوچتے ہیں تو آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ بالکل صحیح. یہ کوئی جہالت کا زمانہ نہیں ہے، یہ 21 سینچری کا جو زمانہ ہے، بلکہ 22 سینچری کہنا چاہیے، 2021 ہے. تو ایک طرح ہاں، تو ہم تو یہ زمانے میں تو ضروری ہے کہ ہر انسان برابر ہو. درست. اور میم جو ہم جتنے بھی لوگ ہیں مختلف مذاہب، جیسے آپ نے کہا ایک باغ کے اندر مختلف رنگوں کے پھول ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مائنورٹیز ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، کیونکہ کیا ہم سیف ہیں یا لوگوں کو گورنمنٹ کو اور کوشش کرنی چاہیے؟ کیا گورنمنٹ سچ میں ہماری سیفٹی کے لیے کوشش کر رہی ہے یا صرف سلوگنز ہیں جو ریز کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو روزانہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں مائنورٹی رائٹس کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوں، اور روزانہ ہم کیسز دیکھتے ہیں، کبھی فورسڈ کنورژنس کے کیسز دیکھتے ہیں، کبھی زبردستی کی میرجز کے دیکھتے ہیں. ہر قسم کی مجھے لگتا ہے یہ استحصال ہے جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں مائنورٹیز پہ. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں مائنورٹیز آرام سے رہ رہے ہیں. بہت دکھ میں اور تکلیف میں رہ رہے ہیں. تقریباً ساری جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں وہ سب تکلیف میں اور مصیبت میں رہتے ہیں. روزانہ میں سوچتی ہوں کہ گھر سے باہر نکلیں اور یوں دیکھیں کہ کوئی ہمیں مار تو نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں فالو تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ہمارے پہ کچھ پھینک تو نہیں رہا ہے. تو یہ کس طرح کی، مطلب ایکول سٹیزن کہا جاتا ہے مگر ایکچولی نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ایکول سٹیزنز ہوں. ہر انسان اس ملک میں جو رہتا ہے اس کو محسوس کروایا جائے کہ آپ برابر کے ساتھ، مگر نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ یہ نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت کام کی ضرورت ہے، اس میں شعور کی ضرورت ہے، اور یہ ریاست کی طرف سے آنا چاہیے یہ میسج کہ ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں. تحفظ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کرسچن ولیجز کو آگ لگا دی جاتی ہے، پھر کوئی کمپنسیشن ان کو نہیں ملتا ہے، وہ بالکل ہوم لیس ہو جاتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اس پہ مستقل سالیڈیرٹی کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کرسچن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو دوسروں کو سامنے آ کے کھڑے ہونا چاہیے، اور ہم کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. ہم تو شرم سے ڈوب جانا چاہیے ہم کو کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جا کے ہماری دوسری ریلیجس مائنورٹیز اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کرتی ہیں. جی ہاں. ابھی جب کچھ مسیحیوں کا تہوار تھا، عید قیامت المسیح تھا، تو اس پر کہیں جگہ پتہ چلا چرچ گرا دیا گیا وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن. اور پھر اس کے اوپر پھر دوسرے لاہور میں آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی 100 سے زیادہ مسلم لوگ جو تھے، لڑکے موٹر بائکس پر آ کے انہوں نے ان کی لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. دیوالی دیکھیں آپ تو اس میں وہ جو رنگ ہوتے ہیں اس کے اندر زہریلا کیمیکل بھر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری سچویشنز جب آپ کے اپنے، وہ ہمارے سب بہن بھائی ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں اس ملک میں، تو جب دوسرا تکلیف میں ہوتا ہے معاشرے میں جب آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں نا تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اور یہ کام ہم کو جو کرنا ہے وہ اس پہ کرنا ہے کہ نفرتیں نہیں پھیلائی جائیں، پیار اور محبت پھیلایا جائے. اور اس کے لیے ہم اس طرف بھی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو صوفی بزرگ تھے وہ کیا کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انسان بنے، سب سے پہلے انسان. نہ وہ مطلب سارے صوفی بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ نہ میں ہندو، نہ میں مسلمان، نہ میں کرسچن، میں ایک انسان بن جاؤں. جب آپ ایک انسان بن جائیں گے تو آپ ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکیں گے جس میں تفریق نہیں ہو کہ بھئی یہ ہے اور یہ ہے. کیوں تفریق کی جائے؟ کون ہے ہم تفریق کرنے والے؟ بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ میم. ہم نے آپ سے بات چیت کی اور جہاں ہمارا حوصلہ بڑھا وہاں پر بہت ساری باتوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. آپ کا بہت شکریہ. نہیں، تھینک یو. اور کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں جو اس معاشرے میں دبتے ہیں، پستے ہیں. اور مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کو اپنے اندر ہمت کرنی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ
ہمیں ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں جہاں پہ ہر انسان آزادی سے اپنا مذہب یا اپنا سوچ رکھے اور پریکٹس کر سکے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ. تو یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے اور اس کو پرائیویٹلی آپ رکھیں اور آپ اپنے اندر انسان ایک اچھا انسان ڈھونڈیں اور انسانیت کو آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ میم. میم کے اس خوبصورت میسج کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے وی دا لائٹ ٹیلی ویژن. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.